مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی پسند آ گئی تو پیچھے پیچھے پھر رہا، نمبر لے لیا، موبائل لے لیا، بلا رہا، مل رہا، ڈیٹ پہ جا رہا، موٹر سائیکل پہ گھما رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا مطلب لوگوں نے غلط نکال لیا۔ جو منزلیں سینکڑوں سال میں طے نہ کر پائے وہ اللہ والا ایک لمحے میں طے کرا دیتا ہے۔ اللہ والے کی شان نرالی ہے، اللہ والے کی شان نرالی ہے۔ جو منزلیں سالوں میں نہ طے کر پاؤ وہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے یہاں کی شان نرالی ہے۔ آئے آئے جیسے ہی اس کے دل کی دنیا بدلی، سلام پھیرا تو لوگوں بھی اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، اور اس کرنے لگی حضور میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میری زندگی گناہوں کے دلدل میں گزری ہے، میں نے توبہ کر لی کہ مولا معاف فرما دے گا۔ بایزید بستامی فرماتے او میری بہن اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اور بندہ دل سے توبہ کر لے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں ہم گناہگار ضرور ہیں مگر ہمارے گناہ رب کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ میرے رب کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اور میرے بھائیو اگر گناہ کر لیے ہیں تو آؤ زندگی کا پہیہ کب رک جائے، یہ سانس کا ڈورا کب ٹوٹ جائے کچھ پتا نہیں۔ سب سے پہلا کام کرو تو توبہ کرنے کا کرو۔ سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں گے رب قدرت رکھتا ہے، اللہ سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے گا۔ اور نبی تو فرماتے ہیں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو ایسے ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بس تھوڑی سی بات اور سنیں، اور بہت اچھا آپ نے میری تقریر کو سن رہے ہیں، اور یہ جلسہ بڑا کامیاب ہے۔ کیا نام ہے دولہ میاں کا؟ محمد احمد بھائی کی شادی پر یہ بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا، اور حسان بھائی نے بڑی کوشش کی مجھے یہاں تک بلانے کی، بہت بار بار بھی چاہیے، انہی کا کرم ہے جو میں یہاں تک آیا ہوں۔ ہاں سمجھ لیجئے محمد احمد بھائی، اور اتنا کام دیکھیے تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اور تھوڑی دیر اور سن لے یہ اٹھ کے نہ جائیں نوجوان، اس لیے کہ یہ اچھی باتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں۔ تم جا رہے ہو چلے جاؤ، میرا کچھ نہیں لے کے جاؤ گے مگر خدا کی قسم اپنا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ اگر آج تمہارے دل میں یہ بات آ گئی کہ یار آج کے بعد نیک تو بنیں گے مگر ایک آدمی کو ضرور نیک بنا دیں گے، وہ کسی بھی اپنے دوست کو نیک نمازی بنائیں گے، تو آج ہی جنت کا ٹکٹ تمہارا پکا ہے۔ آج ہی جا رہے ہو مگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے قیمتی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہی جنت کا ٹکٹ پکا ہے، آج ہی۔ لوگوں یار برائیوں میں زندگی جن کی گزری مرنے کے بعد سب اجنبی، اور جس کی زندگی غلامی رسول میں گزری مرنے کے بعد خدا کی قسم جہاں جائے گا وہاں استقبال ہوگا۔ دیکھو مر کے قبر میں جائے گا، اس سے پہلے جو چلے گئے وہ استقبال کریں گے۔ جب نبی آئیں گے تو تیرا فرشتے استقبال کریں گے۔ جب تو اٹھے گا میدان محشر میں تو رحمت کے فرشتے استقبال کریں گے۔ جب جنت میں لے کے جائیں گے تو دروغہ جنت رضوان تیرا استقبال کرے گا، ہے نا؟ استقبال ہی استقبال ہے۔ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ لوگوں زندگی کا مالک تمہارا رب ہے، اس سے بڑھ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر گناہ کر لیا ہے تو توبہ کرو، سچی توبہ۔ یہ شادی کی محفل ہے، کس کی شادی؟ محمد احمد بھائی کی۔ بس تھوڑی سی بات اور سنو اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ لوگوں قرآن میں اللہ فرماتا نکاح کرو، شادی کرو جو تمہیں پسند ہو۔ کیا ہوں جو تمہیں، یعنی پسند کی شادی۔ اچھا آج کل جو شادی ہوتی ہے یہ بھی پسندی ہوتی ہے، رشتہ بھیجا جاتا، فلاں کی لڑکی پسند، فلاں کا لڑکا پسند، رشتہ بھیجا جاتا ہے، پھر دیکھنے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، جاتے اس کے گھر سے اس کے گھر سے، لڑکی پسند آ گئی تو ہاں کہیں گے، لڑکا پسند آ گیا تو ہاں کہیں گے۔ ایسی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو پسند کی شادی کرنا ناجائز نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ ان سے نکاح کرو جو پسند ہو۔ اب میں بڑے پوائنٹ کی بات بتانے لگے، 10 منٹ تقریر کروں گا، شاید 11 بھی نہ کر پاؤں،
اور 1 گھنٹہ میری تقریر ہو جائے گی، اور 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو جائے گی. ہاں 10 منٹ کی تقریر میں انشاءاللہ لائف بدلنے والی باتیں بتا دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ پسند کی شادی کرو. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی پسند آ گئی تو پیچھے پیچھے پھر رہا، نمبر لے لیا، موبائل لے لیا، بلا رہا، مل رہا، ڈیٹ پہ جا رہا، موٹر سائیکل پہ گھما رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں اس کا مطلب لوگوں نے غلط نکال لیا. پسند کی شادی کرنا کوئی غلط بات تھوڑی ہے، غلط بات تو نہیں ہے، مگر موبائل پہ باتیں کرنا، فون کرنا، گھمانا پھرانا، نکاح سے پہلے ملنا، ڈیٹ پہ جانا، موٹر سائیکل پہ گھمانا، پارکوں میں گھومنا، یہ حرام ہے، حرام. اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا، جب تک رشتہ 1 کروڑ کا کیوں نہ چڑھ جائے، لڑکی لڑکا اجنبی رہتے. ہاں لڑکی والے کے گھر والے بھی کچھ نہ کہتے ہیں، اب تو 5 لاکھ کا رشتہ چڑھا دیا، اب کوئی بات نہیں. اب بات لڑکے والے کی طرف سے موبائل آ گیا، اب تو لڑکی کھلم کھلا رکھ کے گھوم رہی ہے موبائل، چونکہ رشتہ ہو گیا. بات کر رہی ہے، کہاں سے بات چل رہی ہے؟ وہیں سے تھا. بات اماں نے بھی کچھ نہیں کہی، وہیں سے تھا. ارے بھائی ایک بات بتاؤ، رشتہ ہی تو ہوا، نکاح تھوڑی ہو گیا. ہم نے تو باراتیں بھی لوٹتی دیکھی ہیں. بھائیوں نہیں لوٹتی ہیں باراتیں. ہم نے تو ایسا دیکھا کہ بارات نے کھانا بھی کھا لیا پھر بھی نکاح نہیں ہوا. اور جب نکاح نہیں ہوا تو اجنبی ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ ہو جائے کان کھول کے سن لو، نہ کہنا ہمارے گھر کی بچیاں بات کریں گی، اور تم اگر لڑکے والے ہو تو کہنا نہ ہمارا لڑکا بات کرے گا. پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی سے پہلے گھماتے پھرو. اور آج کل بڑے بڑے شہروں میں تو کیا چل رہا ہے، اگر میرے بھائی رشتے کی بات ہو گئی تو سمجھ لو پھر تو کچھ نہیں. کیا میاں بیوی میاں گھومیں گے؟ لڑکی کہہ کے جاتی ہے آج گھومنے جاؤں گی، وہ جا رہے ہیں گھمائے، چاہو اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ رشتہ ہو گیا، میرا منگیتر ہے، منگیتر کے ساتھ جاؤں گی. اور لوگوں کوئی منگیتر منگیتر نہیں ہے، جب تک کہ نکاح نہیں ہوا اجنبی ہے. صرف نکاح ہے. نکاح کے سے پہلے کوئی رشتہ، کوئی منگنی ایسی چیز نہیں ہے جو لڑکا لڑکی کو قریب کر سکے. سننے کہ نہیں سننے؟ اگر لڑکی یا لڑکا پسند ہو تو تقاضا یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈال کے، شریف لوگوں کو بیچ میں ڈال کے رشتہ اس کے گھر بھجوایا جائے. پسندیدہ شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لگا نہ، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بیچ میں شریف لوگوں کو ڈال کر، رذیل کو نہیں شریف کو. یہ بھی سن لیجئے، رذیلوں کو بیچ میں نہیں ڈالنا، شریفوں کو ڈالنا. شریف لوگوں سے کہو فلاں کا لڑکا پسند ہے، فلاں کی لڑکی پسند ہے، ہمارے رشتے کا پیغام پہنچاؤ. اچھا یہاں بھی 2 طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. کچھ برادریاں تو ایسی ہیں جس میں لڑکے والے رشتہ بھیجتے ہیں، کچھ برادریاں ایسی ہیں لڑکے والے رشتہ بھیجتے ہیں. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، جو تمہیں رشتہ پسند آئے، لڑکے والے ہو یا لڑکی والے، آپ بھیج دو. یہ کوئی برادری کا معاملہ نہیں ہے. لڑکیاں بیٹھ کے بوڑھی ہو گئی گھر میں، اماں کہہ رہی ہے السلام علیکم حضرات رشتہ ہی نہیں آ رہا، دعا کر دو. تم مر گئی کیا دعا کر دو میں رشتہ دوں؟ تو کیوں نہیں بھیج رہی ہے کہیں رشتہ؟ تیرے گھر پہ آگا بیٹھا ہوا رشتہ کہ حضرت دعا کر دو رشتہ آ جائے. ارے رشتہ نہیں آ رہا تو تو بھیجنا کہیں. ارے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لڑکیاں بوڑھی کر لیں. ارے بھئی نہیں آ رہا، اچھا دعا میں اتنی طاقت تو ہماری کہاں سے آ گئی کہ اب ہم دعا کریں تو رشتہ اٹھے اور اٹھ کے تیرے گھر آ جائے؟ اتنی نہیں ہے طاقت. چل اتنا ٹھیک ہے کہ تو کوئی رشتہ لے کے جائے گی تو دعا کر دیں گے وہ چپک جائے، ہو جائے. اب تو چاہ رہی ہے کہ بالکل اٹھے، کپڑے پہنے، موٹر سائیکل اسٹارٹ کرے، سیدھی میری گھر آئے، تو ایسی دعا نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ دعا کر دو مولانا جی. ارے بھائی یار یہ کون سی بات ہے؟ اگر تمہارے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے تو اپنے بچوں کے رشتے تم بھیجو. بچوں کو بھولا نہ کرو، ان کا وقت نہ نکالو. رشتہ بھیجنے اور آنے کا کوئی میٹر نہیں ہے. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند ہو رشتہ شادی کرو. بات ختم ہو گئی. اور بلکہ لڑکے والے کو پہل کرنا چاہیے رشتہ بھیجنے میں. یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی طرف سے اشارہ بھی ہے. لڑکے والے کو پہل کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے لڑکے والے کو؟ زور سے بولو. آقا کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، صحابی، چہرہ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں چھوٹی تھیں، غریب تھے، اپنا گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، ظاہری کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ
ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی کوئی شادی کر دیتا۔ شادی کرنے کے لیے چند چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لڑکا خوبصورت، اچھا بزنس، اچھا گھر، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نہیں بھائی؟ آدمی دیکھتا ہے لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکا دیکھنے میں کیسا، لڑکے کا گھر کیسا، بھائی یہی چیز نا، تینوں چیزیں ہارتی، گھر تھا ہی نہیں، بزنس تھا ہی نہیں، دیکھنے میں آنکھیں چھوٹی، رنگ کالا، ہونٹ موٹے۔ نبی کے غلام تھے، نبی نے فرمایا میرے صحابی، میرے غلام، تمہاری عمر ہو رہی ہے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا فرمایا؟ عمر ہو رہی ہے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کیا آقا مجھے کون اپنی لڑکی دینے لگ جائے گا؟ آقا مجھ سے کون اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا؟ میرے آقا میرے پاس کون سی ایسی خوبی ہے جو مجھے کوئی لڑکی دے گا؟ میرے پاس مال نہیں، کاروبار نہیں، بزنس نہیں، گھر نہیں، ایک جھونپڑی تک نہیں آقا، میری تو ظاہری شکل بھی اتنی اچھی نہیں آقا، مجھے کون بیٹی دے گا؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا مدینہ میں ایک بہت بڑا امیر بزنس مین ہے، اس کے گھر اپنا رشتہ لے کے جا، وہ تجھے اپنی بیٹی دے گا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اتنا کہا ڈرتا تھا، ایسا ہوتا نا بڑے گھرانوں میں رشتہ لے جاتے ہو ڈر بھی لگتا نا یار، ایک دم منع کر دیں منہ پہ، بھائی تیری ہمت کیسے پڑی ہے نہیں یار، اپنی حیثیت تو دیکھ، 19-20 تو چلتا بھائی، لیکن بھائی 10-20 تھوڑی نہ چلتا، اور بھائی تیری ہمت کیسے پڑی؟ عرض کرنے لگے آقا میں جاؤں گا تو وہ میرے پر غصہ تو نہیں ہوں گے نا؟ میرے اندر تو کوئی خوب نہیں، وہ امیر ہے، مدینے کا بڑا امیر ہے آقا، اس کی تو بیٹی بھی بڑی خوبصورت ہے آقا، وہ تو بڑا امیر ہے آقا، وہ تو بڑا پیسے والا ہے، اس کے گھر میں تو اچھے اچھے رشتے ہو جائیں گے، پھر وہ مجھ سے کیوں رشتہ کرے گا؟ نبی نے فرمایا میں جو تجھے بھیج رہا ہوں اس لیے تجھ سے رشتہ کرے گا۔ یار زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، ہم جو تمہیں بھیج رہے ہیں، بس آقا نے کہا تو منع نہ کر سکا، گئے ڈائریکٹ جا کے دستک دے دی، اندر سے آواز آئی کون؟ اپنا پتہ بتایا، نام بتایا، تو گھر والے نے سوچا یہ مدینے کا سب سے غریب ہے، مدد کے لیے آیا ہوگا۔ آپ کے گاؤں کا سب سے غریب آدمی آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ اندازہ لگاؤ گے کہ یار کچھ نہ کچھ مدد کے لیے آیا ہوگا، بھائی میری مدد کر دو، آئے کچھ اس کی مدد کر دوں گا، مگر ان کے تو ہاؤ بھاؤ تاؤ کچھ اور تھے۔ سلام کلام ہوا، کیسے آنا ہوا؟ بولے اصل میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا۔ بولے کس کے لیے؟ بولے اپنے لیے۔ دیکھا خاموش، اتنی ہمت، یہ میری بیٹی کا رشتہ؟ بس غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابی رسول نے کہا سرخ چہرہ بعد میں کرنا، غصہ بعد میں کرنا، ہم نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا۔ اور کس نے بھیجا دیکھ لوں گا اسے بھی، تو غصے میں آ گیا، اور کس نے بھیجا دیکھ لوں گا اسے بھی، کہا دیکھ لے گا تو دیکھ، مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا۔ اتنا کہنا تھا تو ایسا ہو گیا جیسے جلتی ہوئی آگ میں پانی ڈال دیا، آئے ابھی تو دیکھنے کی بات تھی، بس ٹھنڈا ہو گیا، آئے کہنے لگا نبی نے بھیجا تو پہلے بیٹھ کے پانی تو پینا، بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے بیٹھ کے پانی تو پی لینا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ او لوگوں بٹھایا، پانی پلایا، بات پوچھا بتا تو تجھے کس نے بھیجا؟ کہا آمینہ کے لال نے بھیجا، مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ او لوگوں ذرا غور کرو۔ کہنے لگا سنو سنو، میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیتا ہوں، اگر میری بیٹی کی ہاں ہوگی، میری بیٹی کی رضامندی ہوگی تو میری طرف سے تو ہاں ہے، اس لیے کہ آقا جسے بھیجے میں منع کروں، میری کیا اوقات ہے؟ اللہ اللہ گھر کے اندر گیا، جا کے بولا ہو بیٹی تیرا رشتہ آیا ہے۔ بیٹی کہنے لگے اتنی جلدی رشتہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ باپ بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے ابھی تو آ جائیں گے، ابھی تو عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ کہا بیٹی بات تو صحیح ہے مگر رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا سوچ لے، زور نہیں ہے تیرے اوپر کہ نہیں کرنا ہی نا،
زور نہیں ہے، مشورہ ہے، بتا دیتا ہوں فلاں جگہ سے رشتہ آیا، فلاں نے بھیجا، بیٹی مرضی ہو تو کرنا، مرضی نہ ہو تو منع کرنا، میں واپس کر دوں گا۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، بچوں کی شادیاں کرو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی رضامندی ضرور حاصل کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھوسم ٹھاس ہو رہی ہے۔ لڑکوں سے تو اکثر پوچھ لیا جاتا مگر لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اس میں شرم سمجھا جاتا۔ اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے، بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، ایک بار اس کی رضامندی حاصل کر لو، ایک بار اس سے مشورہ کر لو۔ اگر وہ بچہ منع کرے فلاں جگہ شادی نہ کروں گا تو تجھے کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، پھر بچے کے لیے ٹھوسم ٹھاس نہ کرنا، زبردستی نہ کرنا۔ وہ رشتے نہیں چل پاتے جو رشتے زبردستی جوڑے جاتے ہیں، وہ رشتے نہیں چل پاتے۔ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، ان کی رضامندی ضرور حاصل کرو۔ یہ شروع سے چلا اور اسلام میں ہے۔ یہ لوگ اسے شرم سمجھتے ہیں، شرم نہیں۔ بیٹی سے بھی پوچھو، چاہے اس کی ماں کے ذریعے سے پوچھوا لو، اس لیے کہ باپ کو نہیں بتا سکتی مگر ماں کو بتاتا۔ اگر بیٹی منع کرے ماں میری رضامندی نہیں ہے وہاں، تو میرے بھائی پھر اپنی بیٹی کو وہاں نہ ڈالو، اس لیے کہ زندگی اسے گزارنا ہے، تمہیں نہیں گزارنا۔ کہا بیٹی مشورہ لینے آیا ہوں۔ اور لوگ بیٹی نے کہا باپ بتا پھر کون ہے؟ کہنے لگی آنے والے کا پہلے نام سن۔ لوگوں جب اس کے بارے میں بتایا جس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لوگوں غریب ہے، اپنا گھر نہیں، اپنا دھر نہیں، اپنا در نہیں، اپنا گھر نہیں، لوگوں آنکھیں بھی چھوٹی ہیں، ہونٹ بھی موٹا ہے، چہرہ بھی کالا۔ کہا او باپ اس کے بارے میں بتا رہا؟ کہا اتنا تو سن لیا، آگے سے سن، وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اسے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اب بتا کیا کرنا؟ لیکن نبی نے بھیجا، ہاں نبی نے بھیجا۔ تو کہنے لگے پھر بٹھا کے کیوں رکھا، ہاں کیوں نہیں کر دیتا؟ یار ذرا بول دو نا نوجوان، اور زور سے بول دو نا، پھر بٹھا کے کیوں رکھا، ہاں کیوں نہیں کر دیتا؟ کہنے لگے اتنی جلدی؟ کہنے لگی او باپ تیری اوقات کیسے ہوئی، آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ۔ اور لوگوں رشتے آئیں تو تھوڑا ذرا خیال رکھا کرو، اگر رشتہ نیک جگہ سے آئے تو منع کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو۔ امیر اگرچہ نہیں ہے لیکن بچی نیک ہے، اس کا گھرانہ نیک ہے تو کان کھول کے سن لو، اگر جہاں تک ہو سکے اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیا کرو، پھر اسے نہ کیا۔ اگر نیک اسے نہ کیا کرو، لڑکا ہو یا لڑکی کی طرف سے اسے ہاں کر لیا کرو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں کر لیا کرو۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے کوئی نیک نمازی عالمہ لڑکی ملے تو اور اچھی بات ہے، منہ سے مانگ کر لے لیا۔ او باپ تو نے بٹھا کے کیوں رکھا، ہاں کیوں نہیں کر دیا؟ ارے آنے والے کا چہرہ نہ دیکھ، بھیجنے والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ۔ وہ کہنے لگے بیٹی تیرے پاس ٹائم ہے، ذرا سوچ تو دے، اتنی جلدی بھی کیا؟ نہیں ابھی ہاں کر دے۔ وہ اتنی جلدی بھی کیا؟ کہنے لگی او باپ وہ چلا گیا پھر کہیں فیصلہ بدل نہ لے۔ اگر واپس چلا گیا، مشورہ تو مشورہ ہی ہے نا، تم یہ کہو کہ ہم مشورہ کر کے بتا دیں گے تو وہ بھی تو جا کے مشورہ کر سکتا ہے کسی سے، اور نبی نے کسی اور کے لیے کہہ دیا جا وہاں نہیں تو وہاں کر لے، تو ہم تو رہ جائیں گے۔ کہنے لگی بیٹی پھر تو رشتہ اور اچھا آ جائے گا۔ ہاں باپ رشتہ تو اچھا آئے گا مگر جو رشتہ آئے گا وہ مالدار بھی ہوگا، جو رشتہ آئے گا لڑکے کا کلر بھی اچھا ہوگا، اس کا گھر بھی اچھا ہوگا، مگر سنو میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جب سب سے حساب ہو رہا ہوگا تو کسی سے کہا جائے گا اس کے شوہر کا رنگ اجلا تھا، اس کا شوہر زیادہ کماتا تھا، اس کے شوہر کا گھر اچھا تھا، اس کے شوہر کا در اچھا تھا، مگر بابا جان جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرا نامہ اعمال پڑھ کے سنایا جائے گا تو سنانے والا یہ بھی پڑھ کے سنائے گا یہ وہ لڑکی ہے جس کا رشتہ کرانے والا آمینہ کا لال ہے۔ بس میرے لیے یہی کافی،
اور میرے باپ میرے لیے یہی تمغہ کافی ہے کہ میدان محشر میں پڑھنے والا پڑھ کے سنائے گا یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس کی شادی کرانے والا کوئی اور نہیں آمینہ کا لال ہے۔ ہو سکتا ہے میرے باپ یہ رشتہ ہی میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ بس کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت ہو۔ اچھے رشتے مال کے اعتبار سے نہیں ہوتے، اچھے رشتے اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا اچھا، لڑکی اچھی، شریف لوگوں کو بیچ میں ڈال کے رشتہ بھجوا دو۔ قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ جو نکاح کرنے کا اسلام نے پروسیس بتایا ہے، جو طریقہ بتایا، اس طریقے پر جو آج دنیا کا طریقہ ہے، موبائل سے بات شروع کر دی، کانٹیکٹ شروع کر دیا، بات ہو گئی، لڑکا لڑکی کی حرام ہے، غلط ہے۔ جو پروسیس قرآن نے بتایا پسند نہ لوگوں پیغام بھیج دو، اور جب پیغام جا کے وہ تمہاری قسمت کی بات ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں اللہ نے رشتہ لکھا ہے تو ہاں ہوگی، نہیں لکھا ہے تو نہیں بھی ہوگا، ضروری نہیں۔